سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سامعین قدر، آج 5 ماہ رمضان ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ جو حضور ماہ رمضان آنے سے پہلے خطاب فرمایا، جو کتابوں میں محفوظ ہے، جس میں فرمایا ایھا الناس، لوگوں، یہ مہینہ اپنی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کے ساتھ تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اسی خطبے کی چند باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ کتنا بدبخت اور شقی ترین ہے وہ انسان کہ اتنے عظیم مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس شہر اللہ میں بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے۔ لہٰذا اللہ نے موقع دیا ہے، جتنا بڑا گناہ، جتنی بڑی خطا ہو، خدا کی بارگاہ میں سر رکھے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ اس مہینے کے وجود بابرکت کے صدقے اللہ بخش دیتا ہے۔ یہ حضور نے ہمیں خبر دی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے شہر اللہ، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِي جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس ماہ رمضان میں بھوکا اور پیاسا رہ کر آخرت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، بس کرو۔ جو یہاں اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہے گا، قیامت کے دن اللہ اسے بھوکا اور پیاسا نہیں رکھے گا۔ ماہ رمضان کے صدقے میں جو خدا کی خاطر اپنے پیٹ کو اور اپنے ان کاموں سے اپنے آپ کو روکے جو اللہ نے ماہ رمضان میں منع کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں آخرت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ اس بھوک اور پیاس کے صدقے کہ وہ گھڑی کیسی ہوگی۔ ایمان سے سوچے، ایک بندہ مسلمان کھڑا ہو اور وہاں پہ قیامت کے دن بھوکا ہو اور پیاسا ہو، اور وہ حوض کوثر تک بھی نہ جا سکے اور اسے وہاں روک دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ یہاں روزے کی حالت میں پیاسا اور بھوکا آدمی برداشت کس طرح کرتا ہے، اللہ اللہ کر کے دعا کرتا ہے کہ افطار کا ٹائم آئے۔ تو یہاں حضور فرما رہے ہیں اس بھوک اور پیاس کے ذریعے ہمیں کچھ میسج دیا جا رہا ہے کہ آخرت کی بھوک اور پیاس سے اگر وہاں کچھ آپ کو پیاس سے بچنا ہے تو یہاں پہ بھی عمل کرنا پڑے گا، اور وہاں اگر کھانا چاہیے تو ماہ رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا اور فقراء کو کھانا دیں گے تو اللہ آپ کے آخرت میں بھوک اور پیاس مٹائے گا۔ حضور اپنا خطبہ جاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَى الْفُقَرَاءِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ۔ فرمایا کہ بہترین مہینہ ہے جس میں آپ اپنے فقراء کو، مساکین کو صدقہ دیں، خیرات دیں اور ان کا خیال رکھیں، اس لیے کہ یہ سید الشہور مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس میں عمل قبول ہوتا ہے، اور کسی مہینے میں دیا ہوا اللہ کو قبول ہو یا نہ ہو، اس مہینے میں دیا ضرور قبول ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنی انسان میں استطاعت ہوتی ہے، فرمایا تصدقوا علی فقراء، اپنے فقراء ڈھونڈ کر ان کو دو، ان کو پوچھ کے ان کو دو کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ بہرحال آگے حضور فرماتے ہیں وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو۔ اس مہینے میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دوسرے مہینوں میں بھی تو
ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں، چھوٹوں پہ رحم کرتے ہیں، لیکن اسپیشل اس مہینے میں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اس مہینے میں اس سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کسی بڑی کی عزت نہ کی جائے اور چھوٹوں پر رحم نہ کیا جائے۔ تو اس مہینے میں کہا کہ زیادہ شفقت کرو، بڑوں کا خیال رکھو، بزرگوں کا خیال رکھو، اور چھوٹوں سے پیار کرو۔ آگے کرا ہے کہ وَاصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ ماہ رمضان میں کہ وہ رشتہ دار، وہ قریبی جن سے قطع تعلق ہے، ان کے ساتھ تعلق بنایا جائے، ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے، ان پر رحم کیا جائے۔ آگے فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اس مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جو حضور نے ماہ رمضان کے شروع میں دیا کہ یہ مہینے میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اور وہ شروع کے دنوں میں آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ فرمایا غضوا عما لا يحل لكم نظر الیہ ابصارکم، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے دیکھنے سے بچانا ہے، خصوصاً ماہ رمضان میں، جن کو دیکھ کر انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ نہ محرم عورت کو نہیں دیکھنا، حرام چیز کی طرف نہیں جانا۔ اسی طرح فرمایا لا یحل الاستماع، اور اپنے کانوں کو بھی ایسی ہر اس چیز سے بچانا ہے جس سے انسان گناہ میں، غیبت ہے، کسی کی برائی ہے، یا وہ حرام کام جو شریعت نے منع کی ہیں، گانا ہے، میوزک ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ اپنے لا یحل الاستماع، یعنی جو حلال نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کو نہیں سننا۔ اور فرماتے ہیں تحسنوا علی ایتام الناس، فرمایا کہ لوگوں کے یتیموں کا بھی خیال کرو، صرف اپنا نہیں، لوگ جتنے بھی یتیم ہیں زمانے میں، آس پاس محلے کے رشتہ داروں کے علاوہ، فرماتے ہیں ان کا خیال رکھو، اللہ تمہارے یتیموں کو بھی ان کا خیال رکھوائے گا۔ فرمایا توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اور اس مہینے میں جتنے گناہ ہیں ان سے توبہ کریں، اور یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ ماں جیسے اپنے بچے کو صاف ستھرا کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو بھی گناہوں سے دھوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ توبوا الی اللہ، ہم نے گناہوں سے توبہ کرے، ان سے انہیں یاد کر کے روئے، استغفار کرے کہ پروردگار مجھے معاف کر۔ لہٰذا یہ بہترین مہینہ ہے، ہم اپنے ہاتھوں کے، زبان کے، آنکھوں کے، کانوں کے، ایک ایک چیز کا نام لے کے پروردگار میرے آنکھوں کے گناہ معاف فرما، میری زبان کے گناہ معاف فرما، میرے ہاتھوں کے گناہ معاف فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انسان سچے دل سے جب دعا کرتا ہے تو اس مہینے میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔